اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہاں زیادہ تر مسائل ہم پچھلے کئی ہفتوں سے طلاق اور عدت اور اس طرح کے مسائل پڑھ رہے تھے، اور ایسے مسائل کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز کی دوبارہ تاکید کی، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ آپ انتہائی مشکل حالات میں بھی پھنسے ہوں اور انتہائی جو ہے وہ مینٹلی بندہ ٹینس ہو، مینٹلی بندہ پریشان ہو، دماغی طور پہ پریشان ہو، جسمانی طور پہ بندہ مصروف ہو، تو اس وقت بھی نماز جو ہے اس کو نہ چھوڑا جائے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیانی نظام یعنی نماز یعنی عصر کی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری کے ساتھ چپ چاپ کھڑے ہوئے، یعنی نماز جو پڑھنی ہے اپنی پوری فرائض واجبات اور سنن وغیرہ کے پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ٹھیک، آگے یہاں ایک ایسی صورت بیان کی گئی، جس طرح میں نے کہا یہ گیا کہ آپ دماغی طور پہ مصروف ہو، جیسے آپ کا دماغ سخت پریشان ہے، اس طرح کے مسائل خاندانی مسائل میں گزرے ہو، جیسے عدت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ بڑے گمبھیر مسائل ہوتے ہیں جس میں صرف بندہ یعنی فیملیز تک پریشان ہوتے ہیں، اللہ اگر کسی کو اس کا واسطہ پڑ جائے تو اللہ معاف کرے سب کو۔ تو لیکن وہ تو ہو گئی کہ بندہ مینٹلی اتنا بیزی ہے۔ اب آگے بات ہوگی کہ بندہ اگر فزیکلی اتنا بیزی ہے اور فزیکلی اتنے خوف کی حالت ہے کہ آپ کسی ایسی پوزیشن کے اندر ہو کہ آپ پہ خوف غال گئے، مثلا حالت جنگ میں ہو، اس وقت کیا نماز پڑھی جائے گی یا نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ اور اس وقت وہ جو نماز کی ساری وقوموا للہ قانتین کا مطلب بتایا تھا کہ نماز پورے آداب کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ پڑھو، اس کے اندر دھیان رکھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے سارے انہی آداب کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو کیا ایسی اب سوال یہ ہے کہ حالت جنگ کے اندر ہو تو آپ کہیں گے حالت جنگ کے اندر پہلے تو نماز پڑھنا مشکل ہے، اور نماز اگر پڑھ بھی لے تو بندہ اس طرح خیال رکھے، خیال سے نماز خضوع سے نہیں پڑھ سکتا نماز، یا اور ایسی کئی چیزیں ہیں جو کہ مثلا بندہ جو ہے وہ سواری کے اوپر ہے حالت جنگ کے اندر، تو قبلہ ڈائریکشن کا نہیں پتہ، یا قبلہ ڈائریکشن پتہ ہے لیکن ادھر منہ کر نہیں سکتا جنگ کی وجہ سے کہ دشمن آپ کے سامنے ہے، اور آپ دشمن کی طرف منہ کرو تو قبلہ پیچھے ہو جاتا ہے، تو نماز آپ کیسے پڑھیں؟ تو آگے اگلی آیت کے اندر یہ بتا رہا کہ حالت خوف کے اندر نماز آپ کس طرح پڑھیں گے، اور اس میں کیا کیا آپ کو اس کے اندر چھوٹ دی گئی ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور یعنی بات اسے چل رہی ہے کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے چپ چاپ کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری کے ساتھ نماز قائم کرو، یعنی نماز کے اندر پورے حدود و قیود کا اور فرائض و واجبات اور سنن وغیرہ کا خیال رکھو، آداب کا خیال رکھو۔ آگے تو ان، اگر خفتم اگر تم حالت خوف کے اندر ہو، اگر تم حالت خوف کے اندر، یعنی یہاں صلاۃ الخوف جو ہے نا، کہ خوف کی حالت کے اندر جو نماز ہے اس کا بیان کر دیا گیا، اور عام طور پہ یہ خوف کی حالت ہوتی ہے جنگ کی حالت، ٹھیک ہے؟ اس سے وہ خوف کی حالت نہیں ہے کہ آپ کوئی معذرت کے ساتھ آپ کوئی ہارر مووی دیکھیں اور ڈر جائیں، مذاق بھی ہوگی اور یہ بھی ہوگی، ایسا نہیں کہ کوئی اور یعنی حالت خوف سے مراد وہ ہیں جہاں ایک فزیکلی ایک ریئل خوف اور ڈر
یا خطرہ موجود ہے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ میں نے کہا یہ خوف کی میں ذرا تعریف کر دو، یہ شرن جو خوف کی یہ جو ہے کہ ایسی بھی کوئی صورت جہاں بندے کو خطرہ ہو جان کا یا اس طرح کر کے کوئی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، فرمایا اگر تم حالت خوف کے اندر ہو، فا تو رجالن، رجالن کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم نماز پڑھو پیدل، یعنی بندہ جنگ کے اندر ہو تو یا تو بندہ پیدل جنگ کر رہا ہوتا ہے یا سواری کے اوپر ہوتا ہے۔ رجالن کا مطلب ہوتا ہے کہ رجل جس کا مطلب یہ ہے پاؤں، ٹھیک ہے۔ رجالن کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پیادہ ہو اپنے پاؤں کے اوپر، یعنی فا تو رجالن تو تم رجالن تو تم پیادہ، یعنی پیادہ پیادہ ہی، مطلب سمجھیے گا، میں لفظی مطلب کر رہا، اگر تم حالت خوف کے اندر ہو فا تو رجالن تو پیدل ہی، او رکبانن یا رکبانن، یہ راکب کی جمع ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ راکبہ یرکبو ہوتا ہے سواری کے اوپر سوار ہونا، ٹھیک ہے۔ رکبانن سواری کے اوپر، یعنی فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم حالت خوف کے اندر ہو فَرِجَالًا تو پیدل ہی، او رکبانن یا سواری کے اوپر ہی۔ مطلب کیا ہوا، پیچھے نماز کر کے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو فَرِجَالًا تو حفاظت پھر بھی کرنی ہے، حافظو تو پھر حافظو علی الصلوات رجالاً تو پھر نمازوں کی حفاظت کرو چاہے پیدل ہی نماز پڑھنی پڑے، او رکبانن یا سواری کے اوپر ہی نماز پڑھنی پڑے۔ مطلب آپ سمجھ گئے نا کہ یہ حافظوا علی الصلوات، آگے بھی اس کا مطلب ہے کہ حافظوا علی الصلوات رجالاً او رکبانن، یہ مطلب ہے فا لگا کے رجالاً کے ساتھ، اصل میں یہ فا مفہوم دیتا ہے حافظوا علی الصلوات کا۔ یہ بات سمجھیں گے آپ، ترجمے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ فا یا تو اس طرح یہ ہوتی ہے نا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ حافظوا فحافظوا علی الصلوات رجالاً او رکبانا، کہ اگر تم حالت خوف کے اندر ہو تو پھر بھی نمازوں کی حفاظت کرو چاہے تم پیدل نماز پڑھنی پڑے یا سواری کے اوپر پڑھنی پڑے۔ لیکن وہ دوبارہ حافظوا علی الصلوات نہیں لگایا، صرف فا لگا رہی کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ میں آپ کو اس کا محاورہ سمجھا رہا ہوں، قرآن مجید کا محاورہ کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے چپ چاپ فرما برداری کے ساتھ کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرتے ہو، اگر تم حالت خوف کے اندر ہو، فا تو رجالاً تو پیدل ہی، او رکبانن یا سواری کے اوپر ہی، یا سوار ہی، یعنی اگر تم حالت خوف کے اندر ہو تو اگر تم پیدل ہو تو پیدل ہی نماز پڑھ لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم سواری کے اوپر ہو تو سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ لو، نیچے اترنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس وقت صفیں بنانا بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، اس وقت آپ کا سواری سے اترنا بھی ضروری نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جنگ کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت صفیں بنانا ضروری نہیں ہے، آپ پیدل جہاں کھڑے ہو وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر سواری سے نکل کے اپنے آپ کو ارینج کرنا نماز کے لیے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ سواری کے اوپر ادھر موجود ہی جو ہے سواری کی حالت کے اندر ہی جدھر بھی منہ ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ تو اس کا مفہوم ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ جس طرح یہ حدیث ہے، امام مالک نے حضرت یہ تابعی ہیں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، بہت جلیل القدر تابعی ہیں۔ تو حضرت امام مالک عن نافع حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں انا ابن عمر، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کو پتہ ہے ابن عمر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو حدیث کی چین ہے نا، یہ حدیث کا جو سلسلہ ہے یا سند ہے، حضرت امام مالک روایت کریں حضرت نافع سے، اور حضرت نافع روایت کریں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔
تو حدیث کے اندر 7 ایسی سندیں ہیں جن کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی سندیں، یعنی سب سے زیادہ جو قوی سندیں ہیں وہ ان 7 سندوں کو کہا جاتا ہے، جس میں ایک یہ ہے مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر، یاد رکھیے جو سلسلۃ الذہب ہے، ذہب کہتے ہیں سونے کو، یہ سونے کا سلسلہ، یعنی یہ ایسا سلسلہ ہے سند کا جسے جس کے نا یہ سونے کا ہے، اتنا قیمتی ہے، یہ اتنا قوی ہے۔ تو امام مالک حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ان ابن عمر کان اذا سئل عن صلاۃ الخوف وصفها، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا گیا، قال فإن كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا على اقدامهم، کہ انہوں نے کہا کہ اگر خوف بہت زیادہ ہو، صلوا رجالا على اقدامهم، تو اپنے تو پیدل ہی جو ہے کھڑے کھڑے ہی، رجالا کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھ لو، او رکبانا یا اپنی سواری کے اوپر ہی نماز پڑھ لو، مستقبل القبلہ او غیر مستقبلیھا، تو اس کو چاہے تم قبلہ کے رخ ہو یا قبلہ کے رخ نہ ہو، یعنی وہی بات کہ وہ جو نماز کی ایک ضروری شرط ہے، آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر جو نماز شروع کرنے سے پہلے جو ایک فرض سے بھی اوپر جو ایک شرط ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن یہاں وہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ پابندی اٹھا لی کہ آپ قبلہ کا رخ نہیں بھی ہے تو آپ نماز پڑھتے ہو۔ یعنی میں وہ مثال دے رہا تھا، اگر دشمن آپ کے سامنے ہو، لڑائی چل رہی ہو، قبلہ آپ کے پیچھے ہو یا قبلہ آپ کے دائیں ہو یا قبلہ آپ کے بائیں ہو، آپ کو دشمن سے خوف بھی ہے، نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ آپ دشمن کی طرف پیٹھ کر دو یا دشمن کو نظر کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ جدھر آپ کا منہ ہو ادھر ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے۔ تو ابن عمر کا یہ قول ہو گیا، اور اس کے بارے میں قال نافع، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا ارا ابن عمر ذاکر ذالک الا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہی روایت کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے، یعنی اس کو حدیث کہا جائے گا، قول صحابی نہیں کہا جائے گا۔ اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام مسلم تو حضرت عمر کا یہ قول بھی روایت کرتے ہیں کہ فَإِن كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُؤْمِئِمَا، کہ امام مسلم تو یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اگر خوف بہت زیادہ ہو تو سواری کے اوپر ہی یا کھڑے کھڑے ہی جس طرف منہ ہو اس طرف ہی نماز ادا کر لیں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ حال خوف کے اندر جب بہت زیادہ خوف ہو تو نماز کے لیے سواری سے اترنا، صفیں بنانا، آپ کو پتہ ہے عام طور پہ عام حالات کے اندر جماعت واجب ہے، تو وہاں جماعت کی نماز کا وجوب بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک بات۔ اور پھر جب آپ نماز پڑھنے لگے تو استقبال قبلہ اگر ممکن ہو تو کر لیں، لیکن وہ بھی فرض اللہ تعالیٰ نے وہ فرض بھی ساقط کر دے۔ تو اتنی ساری پابندیاں اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی کہ صف کی سواری سے نیچے اترنا، صف کی پابندی، اس کے علاوہ استقبال قبلہ، ٹھیک ہے، اور جماعت کا وجوب، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پابندیاں اٹھا لی نماز خوف کے اندر۔ اب کچھ اور بھی آگے چیزیں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ علی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربعا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز فرض کی ہے، فی الحضر، حضر کے اندر یعنی سفر نہ ہو، جب اپنی بندہ گھر پہ ہو منزل کے اوپر، اربعان تو حضر کے اندر 4 رکعتیں ہیں، وفی السفر رکعتین، اور سفر کے اندر 2 رکعتیں ہیں، وفی الخوف رکعتن، اور صلاۃ خوف اور خوف کی حالت میں 1 رکعت ہے، یعنی جو کم از کم جو 4 رکعت والی نماز ہے، جو کہ قصر میں بھی 2 رکعت ہو جاتی ہے، جب حالت خوف ہوگی، یعنی مثال کے طور پہ لڑائی کا وقت ہے، جو کہ عام طور پہ بہت اکثر کامن صورت ہوتی ہے، عام صورت ہو سکتی ہے حالت خوف، اس کے اندر حالت خوف کی رکعت جو ہے
وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک رکعت بھی پڑھ، اگر آپ کے پاس، اگر آپ اتنا جنگ کے اندر بیزی ہو گئے نا کہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض کریں اگر جنگ ایسی ہے کہ جس میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور پوری نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے تفسیر کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو تفسیر ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، کیونکہ ایک اصول ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. تو یہ تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ ہے. قرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ کہ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ذریعے. تو یہاں ہم نے قرآن اس کی تفسیر حدیث سے بھی پڑھ لی، اقوال صحابہ سے بھی پڑھ لی، لیکن قرآن میں بھی دوسری جگہ نماز خوف کا جو طریقہ ہے وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو سورۃ النساء کے اندر جو 5واں پارہ ہے سورۃ النساء کے اندر، اس کے اندر آیت نمبر 102 اگر دیکھیں، آیت نمبر 101 102 وغیرہ، ایک میں حضرت معذرت یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہمارا ادھر زوم سے. حضرت یہ 1 منٹ کے لیے پتہ نہیں کیوں زوم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. خیر ہم دوبارہ بیک ہے. آواز اگر نہ آ رہی ہو تو مجھے بتائیے گا، لیکن میرے خیال میں آواز ٹھیک ہو. شیئر مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا. سر اپنا مائک میوٹ کریں. جی میں کر لیتا ہوں. جی یہ سوری، یہ زوم جو ہے نا، یہ 1 منٹ کے لیے کوئی بند ہو گیا تھا، معذرت دوبارہ، لیکن ہم واپس ہیں تو میں نے دوبارہ شیئر کر دی. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 102 103 وغیرہ، اس کے اندر جو ہے وہ صلاۃ الخوف کا طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. سورۃ النساء 5واں پارہ. تو اس کے اندر میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین کے اندر تم سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر جو ہیں وہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَهُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ کافر کھلے واضح دشمن ہے. آگے پھر طریقہ بتا دیا مزید، وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں. رسول کو یہ فرمایا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوں حالت خوف کے اندر، حالت جنگ کے اندر، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی آپ ان کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام کریں. یہ میں نے بتایا کہ یہ واجب نہیں رہی جماعت، لیکن اگر ممکن ہو تو جماعت کروائی جا سکتی ہے. اور اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو حالات اجازت دیں حالت جنگ کے اندر جماعت کروانی ممکن ہو، تو یہ نہیں کہ سارے اکٹھے ہیں وہ جنگ چھوڑ کے نماز پڑھنے لگیں گے، سامنے دشمن ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا. طریقہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. اگر نماز ضروری ہے اور یہ کہا جاتا کہ یہ جنگ چھوڑ دو نماز پڑھو، تو نماز پڑھنی پڑتی. لیکن جنگ کے اندر خوف، تو اللہ تعالیٰ کبھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا، جو اتنی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے، جس کو برداشت نہ کر سکے. تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سامنے دشمن ہو، جنگ ہو رہی ہو تو نماز پڑھے، نہیں جماعت کے ساتھ، ایسا نہیں. پہلی بات جماعت کی شرط اس کے اندر اٹھا لی گئی، وجوب جماعت کا. دوسری بات ہے اگر جماعت ہے تو اس کی صورت دیکھیں کہ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے اندر ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نماز قائم کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت جو ہیں
فَلْتَكُمْ مِنْهُمْ مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ قیام کرے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھے. یعنی ان دونوں جو آپ کے ساتھ جو ہیں بندے لوگ جنگ کے اندر شریک ہیں، ان کے دو حصے ہو جائیں، دو پارٹیز بن جائیں. ایک جنگ میں مصروف رہے اور دشمن کو روکے رکھے. ٹھیک ہے، یہ بھی تب ہے جب جنگ اس طرح شدید نہ ہو کہ بالکل جنگ چھوڑنا ممکن نہ ہو. اگر جنگ بالکل چھوڑنا ممکن نہ ہو تو آپ جس طرح پہلے بتا دیا، اپنی جگہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں، پیادہ پڑھ لیں، سواری کے اوپر پڑھ لیں، سجدہ اور سجدہ، اور سواری کے اوپر ہوں گے تو سجدہ اور رکوع وغیرہ تو نہیں کریں گے، اشارہ کریں گے، پیارے سے نماز پڑھ لیں اس طرح. اور رکعت بھی جس طرح ابھی آپ دیکھیں گے، رکعت بھی یہاں ایک ہو جائے گی. فرمایا کہ ایک فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، یعنی قیام کرے نماز کے لیے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں. اس حالت کے اندر اپنا اسلحہ ساتھ رکھیے، آپ کو اجازت ہے. اسلحہ یہ بھی ایک دیکھیں، عام نماز آپ نے پڑھنی ہو، اسلحہ اگر آپ کے پاس ہو آپ نے اتارنا ہوتا ہے، ضروری ہے. لیکن فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، حالت نماز کے اندر آپ لوگ اپنا اسلحہ ساتھ رکھ سکتے ہیں، یعنی اسلحہ آپ کے ساتھ لگا ہو. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا، اب جس طرح حدیث شریف کے اندر میں آگے حدیث بیان کروں گا کہ ایک جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، رکوع کیا، پھر پہلا سجدہ کیا، پھر اٹھے، پھر دوسرا سجدہ کیا. ٹھیک ہے، اب جب دوسرا سجدہ ہوا، پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی، پہلی رکعت جب کمپلیٹ ہوگی ان میں سے ایک جماعت کی فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، اور جب وہ سجدہ کرے یعنی یہ پہلی جماعت، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ پھر یہ آپ سے پرے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، وَلْتَأْتِ، اور آئے طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو یہ آپ کے ساتھ نماز. اب ایک رکعت پوری ہو گئی، سجدہ کر کے پہلی رکعت کا، یہ پہلی جماعت چلی گئی. ٹھیک ہے، اب دوسری جماعت آئی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنا بچاؤ کا سامان، یعنی اگر لوگوں کے پاس اپنی آج کل کے دور کے اندر بلٹ پروف جیکٹس ہیں، اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، تو ان میں سے کسی چیز کو اتارنا ضروری نہیں ہے، اور اپنے پاس اسلحہ ہے تو اس کو بھی اتارنا ضروری ہے. اور یہ بتایا گیا اب دوسری جو ہے، اب جو امام ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا، لیکن پیچھے مقتدی اس کے ایک رکعت پڑھیں گے. فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر تو یہ چاہتے ہیں تمہیں غافل کر دیں تمہارے اسلحے سے اور تمہارے سامان سے، یعنی جو آپ کا دوسرا جنگ کا سامان ہے، جس طرح آپ کی بلٹ پروف جیکٹس ہے، آج کل اس دور کے اندر زرہ وغیرہ ہوتی تھی. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور وہ اچانک تمہارے اوپر پل پڑے، یعنی اچانک تمہارا خاتمہ کر دیں، تمہیں اسلحے وغیرہ سے غافل کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اسلحے سے، جنگ سے غافل نہیں ہونا، اس وقت پرائیورٹی آپ کی ہے دشمن سے اپنے آپ کو بچانا اور دشمن سے مقابلہ کرنا، لیکن اس کے ساتھ نماز بھی ضروری ہے. اگر 2 رکعت پوری نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت پڑھ لیں، 2 نہیں پڑھ سکتے 1 رکعت پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اکیلے پڑھ لیں. اگر کیا کہتے ہیں، اگر کھڑے ہیں تو جہاں کھڑے ہیں وہاں ہیں، اگر سواری کے اوپر ہیں، چاہے آپ کسی گاڑی کے اندر ہے، ٹینک کے اندر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہیں، آپ جو ہیں وہ شپ کے اوپر ہیں، آپ ویسے دشمن کے سامنے گھوڑے کے اوپر ہیں، کوئی بھی صورتحال ہے، آپ وہیں کھڑے کھڑے اشارے سے وہ 1 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنی لڑائی آپ جاری رکھ سکتے ہیں. فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، لیکن یہ فرما دیا گیا کہ اگر بارش وغیرہ ہو رہی ہو اور کوئی بندہ بیمار ہو، اگر آپ سمجھیں کہ حالات اجازت دیتے ہیں تو اسلحہ بھاری ہو تو آپ اتار کے رکھ سکتے ہیں اسے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلحہ آپ لگائے رکھیں اور نماز پڑھیں. فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پریفریبل یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو بچاتی ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس بلٹ پروف جیکٹس ہیں یا بلٹ پروف کیپ ہے یا اس طرح کی باقی کوئی چیزیں ہیں، یا زرہ ہے، زرہ ہوتی تھی اس زمانے کے، اگر یہ ہیں تو وہ بہتر ہے کہ اس کو اپنے ساتھ ہی رکھو، تاکہ اگر کوئی گولی آتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اس سے اپنے بچاؤ کر سکو. لیکن اگر مسئلہ زیادہ ہے، آپ اسلحے سے نمازیں، تو اسلحہ تھوڑی دیر کے لیے اتار کے رکھا جا سکتا ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اب یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ابھی جو بتایا گیا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی
اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسم کا عمل غزوہ عصفان کے اندر، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر مشرکین کے لشکر پہ حضرت خالد بن ولید تھے، تو اس وقت جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس وقت ہے جو ہے اس وقت یہ جو جب غزوہ عصفان ہو رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور لڑائی جاری تھی، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین کے اس وقت کمانڈر تھے. اس وقت جب زور اور اثر کے درمیان جب اس وقت یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورۃ النساء کی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی کیا کہ صحابہ کرام کی دو پارٹیز ہو گئیں، ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی. لیکن کچھ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت بھی پڑھی، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پیچھے 2 رکعت پڑھی، پھر وہ جماعت چلی گئی اور دوسری صحابہ کرام کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت. تو اس صورت میں امام کی 4 رکعت ہو گئی اور باقی دونوں کی 2 رکعت ہو گئی. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جنگ کی شدت جب 4 رکعت پڑھی گئی تو جنگ کی شدت وہ نہ ہو، اور غزوہ عثمان کے اندر جنگ کی شدت زیادہ ہو. بہرحال کم از کم جو نماز ہے وہ حالت خوف کے اندر 1 رکعت ہے. حالت خوف کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ابھی بیان کی گئی وہ یہ ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں، جس کو آپ جنگ کی حالت کے اندر کہتے ہیں. اب اس کے اندر ایک ضروری چیز دیکھ لیں. اب جمہور کا یہی ہے، جمہور علماء، دیکھیں جمہور علماء کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اکثریت علماء کی، ہمارے جو جمہور محدثین ہیں، جمہور مفسرین ہیں، جمہور فقہا ہیں، ان سب کا یہی ہے، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جو حالت خوف کے اندر ہی، شدید ترین خوف کی صورت کے اندر بھی نماز قضا نہیں کی جائے گی. ہاں یہ ہے 4 کی 2 پڑھ سکتے ہیں، 2 کی 1 پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، جنگ جاری رکھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اور 1 رکعت پڑھنے میں 1 منٹ لگے گا. ٹھیک ہے، اتنا بعض دفعہ بندہ ٹائم نکال بھی لیتا ہے اس کے اندر، یا اس کو کس طرح مینج کرے. لیکن نماز چھوڑنا یا قضا کرنا جمہور کے نزدیک شدید ترین جنگ کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، لیکن کچھ اچھا مسلم کی ایک حدیث اس نے فرمایا تھا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، تو اس نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہور امت جو ہے، میجورٹی جو مفسرین کی ہے، محدثین کی ہے، فقہا کی ہے، وہ کبھی جو ہے غلطی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. تو میجورٹی یہی ہے کہ حالت جنگ، شدید ترین جنگ کے اندر بھی آپ نماز قضا نہیں کریں گے. آپ نماز جو ہے وہ منیمم 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے، چاہے اکیلے پڑھ لیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس کے بارے میں جو اس میں جو دی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کر کے کچھ علماء جو کہ جمہور کے خلاف، ان کا یہ کہنا ہے کہ حالت شدید ترین جنگ کے اندر نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے، نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغرب کے بعد پڑھا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ دیتے ہیں کہ جب بنو قریظہ کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پہ غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف جنہوں نے بادیدی کی تھی اور ساتھ دیا تھا، مشرکین کا ساتھ دینے کی کوشش کی غزوہ خندق کے اندر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے صحابہ کرام کو روانہ کیا تو رسول نے فرمایا لا یصلی، کہ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے الا فی بنو قریظہ، یہاں تک کہ تم بنو قریظہ کی بستی کے اندر پہنچ جاؤ. رسول نے یہ فرمایا کہ بنو قریظہ کی بستی کے اندر جا کے نماز پڑھنا ہے. راستے میں عصر کی نماز ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جلدی وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جا کے عصر پڑھ لیں. انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی.
بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے. اور باقی صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ کا جو ہے مطلب رسول وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہاں جانے سے پہلے کوئی بندہ نماز نہ پڑھے. دیکھیں وہی بات، ایک تفقہ پہ عمل کر رہا ہے، ایک بعضی حدیث پہ عمل کر رہا ہے. جس طرح آج کل ہمارے یہاں ایک فقہا ہوتے ہیں اور محدثین ہوتے ہیں. تو رسول اللہ تو ایک صحابہ کی جماعت نے وہاں جا کے قضا کر کے عصر کی نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے تو رسول اللہ کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا. جس طرح آج کل کے زمانے کے اندر ہم کہتے ہیں محدثین ایک طبقہ، جیسے آج کل عام طور پہ لوگ اہل حدیث کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ احادیث ڈھونڈتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور فقہا کا طبقہ فقہا کے اقوال دیکھتا ہے اور اس میں سے جو ان کو صحیح ترین لگے ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرتا ہے. تو یہاں بھی وہی طریقہ ہے کہ آپ کسی کو غلط مت کہیں. جو بندہ بھی اپنی پوری تحقیق کا البتہ پوری کرے، اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ تحقیق نامکمل ہو، یہ بھی نہیں کہ وہ اس دلائل اور صحیح حدیث سامنے آ جائیں. تو لیکن اگر کوئی اس طرح آج کل کے دور کے اندر بھی پوری تحقیق کے بعد حدیث ظاہری حدیث پہ عمل کر رہا ہے ساری حدیث سامنے رکھتے ہوئے پوری تحقیق کے بعد، تو پھر بھی ٹھیک ہے. اور کوئی بندہ فقہا کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے. تو یہاں دیکھیں صحابہ کرام نے جو ہے وہ راستے میں نماز پڑھ لی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ تم نماز پڑھنا بنو قریظہ میں جا کے. تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی تھی انہوں نے تفقہ کیا تھا اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حدیث کے خلاف کیا. اسلم نے کہا تھا وہاں جا کے نماز پڑھ، تم میں سے کوئی نماز عصر کی نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کے. تو جن صحابہ کرام نے پہلے نماز پڑھ لی تو ظاہراً مجھے بتائیے یہ حدیث کے خلاف ہو گیا نا. آج کل کا دور ہوتا تو ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیتا کہ یہ تارک حدیث ہے. تو یاد رکھیے تھوڑا سا اپنے اندر تحمل پیدا کیجئے، میانہ روی پیدا کیجئے. جو بندہ محقق علماء کے مطابق احادیث کے مطابق چل رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اور محقق فقہا کے جس طرح فقہا اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ، تو اگر ان کے اقوال کے اوپر بھی کوئی چل رہا ہے وہ بھی حدیث پہ مبنی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو جس طرح میں نے یہاں بتا دیا کہ یہ جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اچھا اب یہ جو بنو قریظہ کا ایک واقعہ ہے جس کے اندر نماز صحابہ کرام کی قضا ہو گئی، یا غزوہ خندق کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز قضا ہو گئی جنگ کی وجہ سے. امام بخاری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ نماز کو قضا کرنا جائز ہے. لیکن اس کا جواب جمہور نے یہی دیا ہے، جو اکثریت نے، کہ نماز خوف کا یہ جو حکم ہے یہ غزوہ خندق اور بنو قریظہ والے واقعے کے بعد کا ہے. تو جب صلاۃ الخوف کا حکم اس کے بعد نازل ہوا، غزوہ خندق کے بعد اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد نازل ہوا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا کرنے کا جو ایک فلیکسیبلٹی تھی وہ منسوخ ہو گئی، یاد رکھیے. اور چونکہ اس کے اوپر جمہور علماء کا اسی کے اوپر عمل ہے تو ہم بھی یہی کہیں گے جمہور علماء کے مطابق کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز قضا نہیں کی جائے گی، حالت خوف کے اندر بھی نماز قضا نہیں کی جائے گی. وضو نہیں کر سکتے تو یمم کر لیں، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے اکیلے پڑھ لیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ممکن نہیں ہے تو جدھر منہ ہے ادھر نماز پڑھ لیں، سواری سے نہیں اتر سکتے سواری کے اوپر پڑھ لیں، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے کھڑے ساری نماز پڑھ لیں، رکوع سجدہ کا آپ اشارہ کر لیں، جماعت نہیں تو جماعت کے بغیر ہی آپ نماز پڑھ لیں. یہ ساری چھوٹیں ہیں لیکن نماز چھوڑنے کی نہیں ہے. ایک رکعت بے شک نماز پڑھ لیں آپ. یہ ساری کنسیشن جو حدیث کے اندر ہے یہ ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت بہرحال کسی صورت کے اندر بھی یاد رکھیے گا نہیں ہے. میں نے اس لیے صرف اس کو لیا تو میں نے کہا صلاۃ الخوف کے بارے میں تفصیل بیان کر دوں، اس کے بارے میں جو کچھ احادیث کے اندر آیا ہے وہ تمام جو ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں. الخوف کس طرح پڑھی جاتی ہے. اب میرے خیال میں بس ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. سوال ہو تو آپ 1 منٹ ہمارے پاس یہ زوم کے اندر ہے. وہی حضرت محترم اگر آپ کو کوئی سوال اگر ہو رہا ہو اور یہاں سے زوم بند ہو جائے تو آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. کائنڈلی جو سوال ہو رہا ہو اس کو آپ ریکارڈ کر کے بھیجیے کریں. کوئی سوال ہو جناب کسی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جناب. وبرکاتہ. بہت آپ نے مفصل بتایا، جزاک اللہ خیر.
بچوں نے ایک بات یہی بحث ہو رہی تھی کھڑے ہو کے کیسے نماز پڑھی، تو ایک بچے نے بولا کہ جس طریقے سے ہم لوگ نماز جنازہ بھی تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں بغیر سجدے کے، تو اسی طریقے سے نماز ہوگی یہ نہ وہ استدلال نہیں، جنازہ کے اوپر استدلال اس لیے نہ کریں کہ نماز جنازہ میں رکوع سجود نہیں ہوتے. کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں گے نا تو ویسے ہی آپ مسجد کے اندر دیکھتے ہیں لوگ کرسی رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ رکوع میں بھی وہ اشارہ کرتے ہیں ہلکا سا، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ اشارہ کر دیتے ہیں بس. تو وہ اس کا پھر وہ طریقہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جھک جائیں گے اس کے لیے رکوع کے لیے، اور اس سے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں گے سجدے کے لیے. اگر یہ بھی ناممکن ہو تو صرف اشارہ کر دیں. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جنگ جو ہے اس کی کتنی شدت ہے. تو ماڈرن ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، جس طریقے سے انڈیا کے اندر تھے کہ جتھے آگے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں اور بہت حالت خوف ہوتی ہے، تو اس حالت کے اندر بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. اگر حالت خوف ہے، دیکھیں نا، ایک تو حالت خوف یہ ہے کہ جنگ جاری ہے، ایک حالت خوف یہ ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے، کہ کوئی حملہ نہ کر دے. سمجھ رہے میری بات؟ جی جی. صورت کے اندر اس صورت کے اندر آپ 4 کی 1 تو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کے دروازے بند ہیں، اور وہ کوئی عین حالت جنگ نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کو خطرہ ہے کوئی جتھا حملہ کر سکتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہی صورت ہے، کچھ لوگ پیرے پہ ہیں تو پیرے پہ رہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی نماز پڑھ لیں، لیکن وہاں تو نماز پوری پڑھے نا، آپ گھر کے اندر ہیں. ہاں اگر عین جتھے نے حملہ کیا ہوا ہے اور آپ گھر کے اندر ہیں، اور اس وقت پھر یہی طریقہ ہے کہ اس وقت آپ اپنی جگہ کھڑے کھڑے آپ ادارے سے جیسے بھی نماز پڑھ لیں، چاہے پارٹیز میں دو پارٹی بن کے نماز پڑھ لیں، جس طرح یہ سورۃ النساء کی آیت کے اندر ہے، چاہے اکیلے نماز پڑھ لیں. چلیں جناب، ہمارا زوم سے رابطہ ختم ہو گیا ہے. چلیں جناب، جو ہم نے جو پڑھا اور سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا، اور اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.